بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے 6 ستمبر کے ساتھ ساتھ 7 ستمبر کے حوالے سے شہدائے کرام اور غازیان کرام کو میری طرف سے سلوٹ پیش ہے۔ پوری پاکستانی عوام ان کی قربانیوں کو سراہتی ہے، جن کی وجہ سے آج یہ ملک پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا، ناقابل تسخیر ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہمیں آپس میں لڑنے کی بجائے شر و شکر ہو کے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم آپس میں متحد ہیں اور ہم تمام پاکستانی یونیفائڈ ہیں اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، تاکہ کسی کو بھی یہ جرأت نہ ہو کہ وہ میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھنے کا سوچے بھی۔ اللہ پاک ہمارے اداروں کو مضبوط کرے اور اس پاکستان کو دوام بخشے، آمین۔ اس کے بعد میں آتا ہوں اس بات کی طرف جس نے آج ہمارے سینوں کو آگ لگا دی ہے۔ پاکستان میں یہ جو سیاسی ٹولہ ہے، خصوصاً کرپٹ سیاسی ٹولہ، جو عورتوں کے حقوق اور عورتوں کی عزت کی بات تو بہت زیادہ کرتا ہے، لیکن ان کا ماضی اور ان کا سیاسی کردار انتہائی داغدار ہے اور انتہائی بدبودار اور تعفن زدہ ہے۔ ایک دفعہ میں کمیڈی چوک چلڈرن پارک میں ایک جلسہ سننے گیا ہوا تھا نون لیگ کا۔ اس وقت یہ مسلم لیگ ہوا کرتی تھی، اور وہاں پہ ہیلی کاپٹر اوپر آیا اور اس نے براؤشرز گرائے۔ جب میں نے اٹھا کے دیکھا تو اس میں بی بی شہید کی عریاں تصاویر موجود تھیں۔ میں اس وقت جوانی میں داخل ہو رہا تھا، میری ایج اس وقت بہت ہی ینگ ایج تھی، اور ہم مختلف جلسے اٹینڈ کیا کرتے تھے تاکہ ہم یہ نچوڑ نکالیں کہ کون ملک کے لیے بہترین سیاسی جماعت ہے، کون لوگ اچھے ہیں اس ملک کو جو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں، اور پھر ہم فیصلہ کریں کہ جب ہماری ووٹ اگلی بار موقع آئے تو پہلا ووٹ کس کو ڈالیں ہم۔ وہاں سے میں دل برداشتہ ہو کے جلسہ ادھورا چھوڑ کے گھر واپس چلا گیا۔ آج یہی کرپشن زدہ، تعفن زدہ، بدبودار اور گندی سوچ رکھنے والے پی ٹی آئی کی ایک ایم این اے محترمہ کنول شوذب صاحبہ کے حوالے سے غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بہت ہی بے لاگ بولتی ہیں، بہت کانفیڈنس سے بولتی ہیں اور ٹھوس دلائل کے ساتھ اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھتی ہیں۔ کسی بھی میڈیا ٹاک کے اوپر جب انہیں بلایا جاتا ہے، وہ بجائے کسی کے ساتھ بحث مباحثے کے، وہ اپنی بات کو ہمیشہ دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور بہت ہی تہذیب یافتہ انداز میں اور بہت ہی مہذب الفاظ کے ساتھ اپنی بات دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھتی ہیں، تاکہ لوگ خود تجزیہ کر کے نچوڑ نکال لیں۔ آج ان کے حوالے سے اتنی گندی باتیں ہو رہی ہیں، ان کی ویڈیوز غالباً ڈیپ فیک ٹیکنالوجی وغیرہ جو بھی آئی ہوئی ہے، اس کے ذریعے بنانے کی مذموم کوشش یا ہو چکی ہے یا کی جا رہی ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ جو بھی آؤٹ سپوکن ہیں، جو بھی بہت کھل کے بولتے ہیں، ان کی زبانوں پہ تالا لگایا جا سکے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ جو عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، وہ عورتیں ہوں یا کوئی بھی سیاسی ورکر ہو، خواہ وہ مرد ہی کیوں نہ ہو، جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ کے اندر اتنا تحمل ہونا چاہیے کہ آپ کسی کی بات کو سن کے اس کا دلائل سے آپ جواب دے سکیں، بجائے اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کرنے کے۔ دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کریک ڈاؤن کا سلسلہ ہے، یہ ابھی رکا نہیں ہے۔ یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کے حوالے سے بھی، اور یوٹیوبرز جو ہیں ولاگرز، ان کے حوالے سے بھی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جناب اطہر منالہ صاحب نے حسب روایت اظہار آزادی رائے کے حوالے سے جب پٹیشن دائر کی گئی، تقریباً 300 سے زائد یوٹیوبرز کا منہ بند کرنے کے لیے تو انہوں نے اس عمل کو روک دیا ہے۔ ان کی گرفتاریوں کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، ان پہ کریک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے، بجائے کہ یہ بتایا جائے کہ وہ کون تھا
اس رجیم چینج کے پیچھے؟ وہ کون تھا جو لوگوں کو ننگا کر کے مارتا ہے؟ وہ کون ہے جو عمران خان صاحب کی لائف تھریٹ کا ذریعہ بن رہا ہے؟ وہ کون ہے جو پاکستانی عوام کی معاشی تباہی کا ذمہ دار ہے؟ وہ کون ہے جو سیلابوں کی پیشگوئی 4 مہینے پہلے ہونے کے باوجود اس پہ کوئی اس نے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی اور پاکستان کا ایک کثیر رقبہ جو ہے وہ سیلاب کی زد میں آ گیا، بے شمار قیمتی جانیں اور مال ضائع ہو گیا، لوگوں کے گھر برباد ہو گئے؟ وہ کون ہے جو ابھی بھی سیلاب زدگان کی داد رسی نہیں کر رہا؟ وہ کون ہے جو انتظامی نااہلی کا شکار ہے کہ جو امداد سیلاب زدگان کی طرف جا رہی ہے وہ ان تک محفوظ طریقے سے نہیں پہنچ پاتی، یا وڈیرے اس کو لے جاتے ہیں اپنے گھروں میں، یا اس کو رستے میں بیچ دیا جاتا ہے، یا اس کو لوٹ مار کا ایک سامان سمجھتے ہوئے لوٹ لیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، وہ کون ہے جس سے عورتیں بھی ان کی جو وقار اور ان کی عزت ہے وہ محفوظ نہیں ہے؟ جیسے ڈاکٹر شیریں مزاری کو گھسیٹا گیا، ان کے ہاتھ سے موبائل فون چھینا گیا۔ وہ کون ہے جو ڈاکٹر شہباز گل کو جبری اغوا کا ذریعہ بنا، ان کی جبری اغوا کا ذریعہ بنا؟ وہ کون ہے جس نے جمیل فاروقی صاحب کو اغوا کیا اور ان کو جو ہے وہ ابیوز کیا، فزیکلی ابیوز کیا، ٹارچر کیا؟ وہ کون ہے جو عدالتی احکامات کے باوجود ابھی تک چینل بند رکھے ہوئے ہے؟ بہت سارے کویسچنز ہیں، ان کا جواب عوام مانگتی ہے، عوام ان کے جواب سننا چاہتی ہے۔ وہ کون سا ایسا بڑا مسئلہ ہے اور مجبوری ہے جو آپ عوام کے سامنے نہیں رکھ رہے، عوام کو کنونس نہیں کر رہے کہ اگر ہم نے یہ رجیم چینج کا جو آپریشن ہے یہ جاری نہ رکھا تو خدا نخواستہ پاکستان کو کیا نقصان ہو جائے گا؟ وہ کیا وجہ ہے؟ وہ کون سا مبینہ نقصان ہو سکتا ہے کہ معیشت تباہ ہوتی ہے تو ہوتی رہے، عوام جائے بھاڑ میں، لوگوں کی کا روزگار جاتا ہے تو جاتا رہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم آپریشن رجیم چینج کو جاری رکھیں گے؟ یہ ایسا کون سا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم عوام کو اعتماد میں لینے پہ راضی نہیں ہیں؟ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی بجائے پاکستان کو ایک گہرے اندھیرے، گہرے کنویں اور گہری کھائی میں دھکیلتے چلے جا رہے ہیں؟ مہربانی کر کے ہمیں یہ بتایا جائے تاکہ عوام کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ اگر کوئی لاجیکل بات ہوگی تو عوام کنونس ہو جائے گی۔ ماضی میں ان لاجیکل باتوں سے بھی عوام یا خاموش ہو جاتی تھی اپنی زندگی کے بکھیڑوں کی وجہ سے، یا ان کو دبا دیا جاتا تھا، اب ایسا نہیں چلے گا۔ وہ کون ہے جو انٹرنیٹ بند کر دیتا ہے جب عمران خان صاحب کی سپیچ ڈیلیور ہو رہی ہوتی ہے جلسے میں؟ وہ کون ہے جو یوٹیوب چینل بند کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو عدالتوں کو انصاف دینے کے رستے میں رکاوٹ ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں، عوام ان سب کا جواب چاہتی ہے۔ صرف تردید ہی کر دیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا سیاست میں ہاتھ نہیں ہے، پھر آپ دیکھیں کہ عوام اس کرپٹ ٹولے کا، یہ پی ڈی ایم نامی کرپٹ جو فروٹ چاٹ ہے، اس کا کیا کرتی ہے؟ یہ جو حرام کے پیسوں سے خریدا گیا فروٹ چاٹ ہے پی ڈی ایم کا، پھر دیکھیے کہ عوام اس کا کیا حال کرتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جہاں پہ آپ لوگوں کی بد انتظامی ہے وہاں اور بہت سارے مسائل ہیں۔ میں پاکستانی عوام سے درخواست کروں گا کہ اس کو ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچیے جو میں ابھی کہنے جا رہا ہوں، کہ ایک چیز انسان کا دیا گیا اختیار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یا کامیابی حاصل ہوتی ہے یا ناکامی حاصل ہوتی ہے۔ 50% جو اختیار دیا گیا اس کو تو اختیار کرنا پڑتا ہے، نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ معاشرتی یا معاشی ناانصافی جو ہو رہی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، اس کے ذمہ دار جو ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ گناہ گار ہوتے ہیں، اس میں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا۔
لیکن یہ ناہمواریاں جو معاشرتی ناانصاف اور یہ ظلم و زیادتی ہمارے ساتھ عام طور پہ یہ ایسا پیش کیوں آتا ہے؟ ایسی بیماریاں کیوں ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں جن کا ہم نے کبھی پہلے نام بھی نہیں سنا ہوتا؟ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ جب شب و ستم، جی ہاں، یعنی گالی گلوچ عام ہو جاتی ہے تو ایسی بیماریاں آتی ہیں جن کا انسان نے پہلے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوتا۔ یہ ڈینگی، یہ کووڈ اور یہ طرح طرح کی بیماریاں آتی ہیں۔ پھر یہ سیلاب اور زلزلے بھی آتے ہیں۔ جس زمین پہ بدکاری بڑھ جاتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ وہاں پہ پھر زلزلے آتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز اسی کے ساتھ ملتی جلتی ہوئی ذکر کرتا چلوں کہ HIV کی بیماری کے لیے اور ایڈز کے لیے یہ جو ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم ہوتا ہے اور ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس ہوتا ہے، اس بیماری کے لیے کروڑوں روپے کا فنڈ مختص کیا گیا تھا، جس کا ذمہ دار جو ہے وہ چند نجی کمپنیاں ہیں۔ انہوں نے وہ پیسہ صحیح جگہ پہ استعمال نہیں کیا اور یہ بیماری جو 2005 میں 10.8% پہ تھی، ابھی یہ 38.4% پہ ہے۔ یہ تو ہوگی ان کی نااہلی۔ اب یہ بیماری آتی کیوں ہے؟ یہ آتی ہے حرام تعلقات قائم کرنے سے، اور اس میں پھر معصوموں کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہ معصوم جو حرام کاریوں میں ملوث نہیں ہوتے۔ ماں جب اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ بچہ بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے، گو کہ اس کی ریشو زیادہ نہیں ہے۔ جب ماں اس کو دودھ پلاتی ہے تو بچہ اس دودھ پینے کی وجہ سے بھی اگر ماں اس کا شکار ہے تو وہ بچہ بھی اس میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہ نشہ باز لوگ جب بدکاری کرتے ہیں یا نشے سے پاک سیاست کے نشے میں ملوث لوگ یہ بدکاریاں کرتے ہیں، یا عوام میں سے کوئی بدکاری کرتا ہے، تو یہ HIV وغیرہ کے پرابلمز ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو ہمیں انفرادی اور اجتماعی توبہ کی ضرورت بھی ہے۔ تو ان چیزوں میں اللہ سے توبہ کریں اور پاکستان کو ایک صاف اور شفاف معاشرہ بنانے کی کوشش کریں۔ یہ بات میں ایک اور چیز سے کنیکٹ کروں گا، جب ہمارے کردار اور اخلاق درست ہوں گے تو ہمیں اچھے اخلاق اور کردار کے مالک حکمران نصیب ہوں گے۔ یہ سائنٹیفکلی پروون ہے، یہ لاجیکلی پروون چیز ہے۔ جب ہمارے معاشرے میں 51% سے زیادہ، 51% سے زیادہ لوگ عمدہ اخلاق کے حامل ہو جائیں گے، بہترین مضبوط کردار کے لوگ ہوں گے، صاحب علم اور صاحب عمل لوگ ہوں گے، تو چونکہ وہ آدھی آبادی سے زیادہ لوگ ہوں گے، 51% ایٹ لیسٹ ہوں گے، تو چناؤ اگر فیئر طریقے سے ہوگا تو چناؤ کرنے والے لوگ چونکہ مضبوط کردار کے، اچھے اخلاق کے حامل ہوں گے، باعمل اور با کردار لوگ ہوں گے، تو آپ کا حکمران یقیناً صاف ستھرا، شفاف، عالی اخلاق وہ آپ کے اوپر آئے گا۔ اور پھر جیسے حالات نیچے سے، جیسے معاملات نیچے سے اوپر جاتے ہیں فجر اور عصر کے وقت، ویسے ہی معاملات اللہ پاک نازل فرماتے ہیں۔ تو اپنے اخلاق، معاملات، کردار اور رویوں میں ہمیں بہت زیادہ بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ ابھی ایک اور چیز، ایک ستم ظریفی ہے، ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ ہم نے افغانستان کی جب جنگ وغیرہ لگی رشیا کے دور میں تو ان کو ہم نے پناہ دی۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ یار یہ کہاں ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، یہ کہاں مسلط ہو گئے ہیں، ہمارے حصے کا رزق بھی یہ کھانا شروع کر دیں گے۔ تو میرے جیسے لوگ، ہماری تربیت بڑے ہی مثبت ماحول میں ہوئی ہے اور ماشاءاللہ میجورٹی پاکستان میں بڑی عمدہ تربیت ہوئی ہے، تو ہم باقی ایسے چند لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ یار ایسا نہیں کہا کرو، وہ اپنا رزق خود لے کے آئے ہیں، ان پہ اس وقت مصیبت کا وقت ہے، اگر انہوں نے ہجرت اختیار کی ہے، ملک چھوڑا، تو یہ آسان کام نہیں ہے۔ آپ ایسے الفاظ مت استعمال کریں جس سے ان کی عزت نفس مجروح ہو۔ آج بھی وہاں پہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن چند کالی بھیڑیں، چند گندے لوگوں کی وجہ سے آج میرا دل زخمی ہے۔ پاکستان کے میچ جیتنے کے بعد اسٹیڈیم میں جو ہوا،
افغانستان کے کھلاڑیوں نے پاکستانی کھلاڑیوں پر کرسیاں چلائیں، بدتمیزیاں کی، برا بھلا کہا۔ 35 سے زیادہ لاکھ 3.5 ملین سے زیادہ آبادی کو ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ ہاسپٹیلٹی پرووائڈ کی، مہمان نوازی کی آپ کی۔ کیا آپ نے یہ ہمارا صلہ ہمیں یہ صلہ دیا آپ نے؟ جو امریکہ کی جنگ میں ہمارے چند نااہل حکمرانوں کی وجہ سے پاکستان کو شامل ہونا پڑا، وہاں پہ ہم نے اچھے برے کی تمیز اور لحاظ رکھتے ہوئے ہماری فوج نے ساتھ دیا تاکہ ایک مضبوط افغانستان ابھرے۔ ہمارے 80,000 سے زائد جوان اور آفیسرز جو ہے وہ شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ نے ہمیں یہ صلہ دیا؟ کرکٹ کی تیاری پشاور کے گراؤنڈز میں آپ کو پاکستانی کھلاڑیوں نے کروائی، آپ نے ہمیں یہ صلہ دیا؟ کیا آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے؟ کیا پاکستان کے جو حکمران ہیں انہیں ان کے سفارت خانے میں احتجاجی پٹیشن دائر نہیں کرنی چاہیے؟ کیا صدارتی اور وزیر اعظم لیول پہ یہ احتجاج نہیں ریکارڈ کرانا چاہیے افغانستان کے حکمرانوں کے سامنے؟ یہ جو بدتمیزی ہوئی ہے شارجہ کرکٹ گراؤنڈ میں، کہ آپ لوگ اس پہ معافی مانگیں؟ بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ باتیں بہت زیادہ ہیں کرنے کے لیے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی ہمیں اپنے رویوں کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت انہیں ہائی سیکیورٹی رسک ہے، عوام 80 سے 85 یا 90% تک ان کے ساتھ نکل آئی ہے۔ ایسے علاقوں میں جہاں پہ کبھی عورتیں کیا مرد بھی کم ہی نکلتے تھے، آج خواتین ہماری بہنیں اور چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آ رہی ہیں عمران خان صاحب کا خطاب سننے کے لیے، لائیو ان کو سننے کے لیے۔ تو یہ چیز یہ اظہار کر رہی ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ کوریج دیں یا نہ دیں، آپ پیسوں پہ، لفافوں پہ بک جائیں، اشتہارات پہ بک جائیں، لیکن عمران خان صاحب کی کوریج آپ نہیں روک سکتے۔ لوگ ان کو لائیو بھی دیکھتے ہیں، لوگ ان کی ریکارڈنگز یوٹیوب چینل پہ بھی دیکھتے ہیں، فیس بک پہ بھی، ٹویٹر پہ بھی دیکھتے ہیں۔ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیں، اس لیے نہیں کہ میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اس لیے کہ بحیثیت ایک آواز اٹھانے والے شخص کے میرا جو تجزیہ ہے کہ اس شخص کو میں پچھلے 26 سال سے آبزرو کر رہا ہوں، اس کو میں نے اس ملک کا خیر خواہ پایا ہے، اور جہاں ہم نے پی ٹی آئی کے اندر کوئی کمی کوتاہی دیکھی تو ڈیفرنٹ گروپس کے اندر جہاں بھی ہم نے کوئی بات ڈسکس ہو رہی ہوتی تھی اور جدھر ہم کوئی کمی کوتاہی دیکھتے تھے وہاں ڈسکس کرتے تھے، اور فزیکل میٹنگز کے اندر بھی ہم ڈسکس کرتے تھے۔ جب فزیکلی ہم اپیئر ہوتے تھے میٹنگز میں وہاں بھی ہم ڈسکس کرتے تھے، عوام کے سامنے بھی جو ڈسکس کرتے تھے کہ یہ چیزیں یہ نہیں ہونی چاہیے اور ایسے ہونا چاہیے۔ جو پارٹی کے اندر کے انتخابات کی خامیاں تھیں یا اور بہت ساری جو کمیاں تھیں ان پہ ہم نے بہت زیادہ تنقید کی ماضی میں۔ آئندہ بھی اگر عمران خان صاحب کے اندر کوئی یا ان کی پارٹی کے اندر ہم کوئی کمی کوتاہی دیکھیں گے ہم ضرور تنقید کریں گے، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کمپیئر کریں کرپٹ ٹولے کے ساتھ تو سارا کرپٹ ٹولہ ایک طرف، عمران خان صاحب ان سے کہیں اوپر، ان کی کریڈیبلٹی، ان کی ساکھ، ان کی شہرت، اور عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اپنی نسلوں کا سوچیں، پاکستان کا سوچیں، اپنے فوج، اپنی عدالت، ان سب کو مضبوط کریں اور کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ملک میں انتشار پھیلے۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، آپ سے انشاءاللہ پھر بات ہوگی، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔